ایک نکاح 1 جنوری کو کر لیتے ہیں جو کہ عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہے، پھر اس کو غلط بیانی کر کے چھپایا کیوں گیا؟ اس کو کیوں یہ بتایا گیا عوام کو کہ یہ غلط ہے؟ بلکہ جنہوں نے یہ نیوز بریک کی تھی، عمر چیمہ تھے میرا خیال، جی عمر چیمہ صاحب جو جیو کے ساتھ تھے، انہوں نے یہ خبر دی، ان کے خلاف پی ٹی آئی والی پارٹی پیمرا میں گئی کہ یہ شخص ناجائز باتیں کر رہے ہیں، غلط خبریں پھیلا رہے ہیں، ہمارا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ پیمرا میں ان کی کمپلینٹ ہے، آپ ریکارڈ چیک کر لیں کہ وہاں پہ ہے کہ نہیں۔ اور اس کی وضاحت ٹی وی پہ بھی یہ مجرم نے، ملزم نے کی کہ جی میں نے ابھی تک کوئی نکاح نہیں کیا، میں نے تو رشتے کی پروپوزیشن بھیجی ہوئی ہے۔ اور یہ میں شو دم دس، یہ پی ٹی آئی والے ان کی جو سینٹرل سیکریٹریٹ کا لیٹر ہے ڈیٹڈ 7 جنوری، پہلی کو نکاح ہوا، 7 جنوری کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہوا، نکاح ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ صرف ہمارے خلاف اور بچوں کو خراب کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ عمر چیمہ کی یہ بات ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ سکتا ہوں، اس کی آپ کاپیز لینا چاہیں تو لے لیں۔ اب کیا مجبوری کیا تھی؟ کیوں اس طرح کیا گیا؟ اتنا بڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ایک پرائم منسٹر اس لیول پہ آدمی، اور وہ قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے، فیملی والوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے، جس خاندان کو اس نے اتنا ادب کا مقام سمجھا ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے، اور اسے کسی نے آج تک غلط نہیں کہا۔ جو ساری 4.5 سال سے برا بھلا کہا گیا وہ ہمیں کہا گیا کہ یہ غلط ہے، انہوں نے یہ کر دیا۔ اسے تو سب نے مبارکیں دی تھی، کسی نے اسے نہیں سوال کیا، آج تک کوئی سوال نہیں کر رہا کہ آپ نے غلط بیانی کیوں کی اور آپ نے کیوں دوبارہ کیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا موقع آ گیا جی کہ اب انہوں نے ایک نکاح اور کیا 18 فروری کو، جس کے گواہان آپ کے سامنے انہوں نے بتایا بھی ہے، مفتی صاحب بھی ہیں۔ دوبارہ کیوں کرنا پڑا؟ کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو دوبارہ کیا۔ تو اس کو جھوٹ کو اس طرح چھپا کے اگر ہمیں یہ مثالیں دیتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے، ویسٹرن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے، اس کے آئیڈیلز ہیں، تو ویسٹرن کنٹریز میں اگر ایسا کوئی چیز پکڑی جائے تو وہ تو یا تو استعفیٰ دے دیں گے اور وہ ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ادھر ہم صرف مثالیں دے رہے ہیں، یہ حرکت انہوں نے کی تو آج تک یہ ایڈمٹ نہیں کر رہا، نہ ان کے وکلاء اٹینڈ کرنے، بلکہ وہ صفائیاں دے رہے ہیں کہ جو 39 دن کا ہے، آپ 39 دن کا ایک ججمنٹ لے کے بیٹھے ہیں۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی ہے کسی مخصوص سچویشن میں، اس کو پریسیڈنس بنا دینا ہے کہ پوری قوم کے لیے آپ لیگلائز کر دیں کہ اب جو مرضی چاہے اب وہ 39 دن میں بھی کر سکتا ہے کیونکہ جی ججمنٹ آ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں آج صرف یہاں پہ بیٹھ کے اپنی صفائی دینے نہیں آیا، مجھے ڈر لگتا ہے اس قوم کے لیے کہ ہم حالت رحم میں ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے بالکل ڈائریکٹلی مترادف کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کو کور اپ بھی کر رہے ہیں، اور ہر طریقے سے اس سے پولیٹیکل ایشو بنا کے رکھ دیا گیا کہ جی پولیٹیکلی اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، لیکن ہم بحیثیت قوم ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ میں جگانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کبھی نماز میں سزا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی سزا دیں گے، روزے پہ نہیں ہے، ایسے معاملات پہ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ جو مورل ہمارے کلچرل چیزیں ہیں جو معاشرتی بہتری کے لیے ہیں، اس میں سزائیں رکھی کیوں گئی کہ یہ معاشرے کو بہتری کی طرف رکھتا ہے۔ فیملیز میں لڑائیاں